السلام علیکم، میں ہوں ماجد مقصود یوٹیوب چینل ایم ایم اکیڈمی کے ساتھ۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے کہ ٹیچرز کی کوالٹیز کیا ہوتی ہے، ایک اچھا ٹیچر کیسا ہوتا ہے اور وہ اپنے بچوں کے لیے کیا ہوتا ہے اور کتنا وہ ایک بہت اچھا رول پلے کر سکتا ہے کلاس میں۔ تو ٹاپک سے پہلے میں آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کو اس طرح اچھی اچھی ویڈیو جو ہے ملتی رہیں۔ آپ اگر گھنٹے بھی کھڑکا دیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا جب بھی ویڈیو آئی ہے تو آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ تو اب بات کرتے ہیں ہم اپنے جو کوالٹیز ہیں ٹیچرز کی کوالٹیز پہ۔ تو پہلی کوالٹیز کیا ہے؟ وہ اس میں یہ کیپیسٹی ہو کہ وہ بچوں کو، لوگوں کو انسپائر کرے، کہ اگر ایک ٹیچر ہے وہ کلاس میں آتا ہے تو بچے اس میں انسپریشن لے۔ یہ نہیں ہو کہ بچے کہیں کہ یار یہ کیا آ گیا، یہ پھر تنگ کرے گا۔ بچے خوش ہوں، انسپریشن لیں ان سے، ان کی چیزوں سے، ان کے پڑھانے کے اسٹائل سے، ان سے سیکھنے کی اسٹائل سے، اس کے اپنے کنڈکٹ سے۔ بچے یا لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اچھے ٹیچر سے ہمیشہ انسپائر ہوتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ انسپریشنل کوالٹی ٹیچرز میں ہوا کرے تو وہ آپ سمجھیں گے کہ یہ ایک ٹیچرز کی بہت اچھی کوالٹی ہے۔ تو یہ ایک اچھا ٹیچر کہلائے گا، کیونکہ اس کو بچے فالو کرتے ہیں، اور فالو ظاہر سی بات ہے جب اچھی کوالٹیز کو کوئی فالو کرتا ہے تو یقیناً اس میں وہ اڈاپٹیبلٹی آتی ہے، تو وہ اس کو فالو کرتا ہے اور لرننگ اس کی جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری جو کوالٹی ہے ہمارے پاس وہ ہے، جو میں نے ریسرچ کی ہے، جو پتہ چلا ہے مجھے، کیونکہ میں خود بھی ایک ٹیچر ہوں تو مجھے ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دوسری چیز ہے کہ پیشنیٹ ہونا چاہیے زیادہ۔ اگر آپ کے پاس ایک سبجیکٹ آپ جو پڑھاتے ہیں تو اس کو یا آپ ایک ٹیچر ہے، پارٹ ٹائم ٹیچر نہیں ہونا چاہیے، تو ٹیچر ہے تو وہ فل ٹائم ٹیچر ہونا چاہیے۔ اس کو پیشن ہونا چاہیے اپنے جس بھی جاب کے ساتھ، ٹیچنگ کے ساتھ، پڑھانے کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہو کہ کلاس سے وہ اوائڈ کرے۔ جو کلاس کو اوائڈ کرے اور کلاس کو اٹینڈ نہ کرے، سبجیکٹ کو پڑھانے میں اوائڈ کرے، تو اس میں پیشنس نہیں ہوتا۔ ہی اور شی شوڈ ہیو دا پیشنس ٹو ٹیچ ان دا کلاس۔ وہ پیشنس جو اچھے بچے ہوتے ہیں ان کو نظر آ جاتا ہے کہ ہاؤ سم بڈی از پیشنیٹ ان دا کلاس۔ پیشنیٹ والا ٹیچر ہمیشہ کسی نہ کسی طرح کلاس میں کوئی نہ کوئی چیز ضرور آپ کو دے دیتا ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ تو بیچارہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، ٹیچرس کی ایج زیادہ ہوتی ہے، اس کے پاس لرننگ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی چیز بچوں کو اگر سکھا دیتا ہے، اکیڈمک نان اکیڈمک، تو دس از اے ویری گڈ سائن آف دا ٹیچر۔ اف somebody teach، بھلے وہ اکیڈمک ہو نان اکیڈمک ہو، لیکن وہ اگر پڑھاتا ہے تو دس از اے ویری گڈ سائن آف دا ٹیچر۔ اس میں ادھر پیشن اس کا نظر آتا ہے۔ اس کے بعد موٹیویشن، موٹیویٹر ہونا چاہیے۔ بچوں کو موٹیویٹ کریں کہ آپ صبح اٹھتے ہیں کیا کرتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، پڑھائی کتنی امپورٹنٹ ہے، اور اس کو ہمیں یہ ہمیں کیا آگے جو ہے وہ اس کا فائدہ ہوگا، اور ان سبجیکٹ کو پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ بچوں کو موٹیویٹ کریں۔ بچے جو ڈی موٹیویٹیڈ ہوتے ہیں گھروں سے جب آتے ہیں بچے، زیادہ تر آپ دیکھیں کہ وہ دے آر ڈی موٹیویٹیڈ۔ تو اس موٹیویشن جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بچے کے لیے۔ تو ان کو موٹیویٹ جو ٹیچر رکھتا ہے، دیٹ از آلسو اے گڈ سائن آف دا ٹیچر، کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنی کلاس کو زیادہ تر موٹیویٹ رکھتا ہے۔ بیسٹ کمیونیکیشن اسکلس ہونے چاہیے، اچھا کمیونیکیٹر ہونا چاہیے، بچے کی لیول پہ جا کر وہ بچوں کو پڑھائے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر میں انگلش میں بکتا رہوں اور آگے والا جو بچہ ہے اس کو اگر انگلش سمجھ میں نہیں آتی تو مجھے اردو میں بھی سمجھانا چاہیے۔ تو اس کی ایک بیسٹ کمیونیکیشن نیچر اگر ہے تو وہ اچھا ٹیچر ہے۔ بچے کی زبان میں بچے کو سمجھانا، بچے کے ساتھ آسان بھاشا میں بات کرنا، آسان زبان میں بات کرنا، کہ اس کو بات سمجھ میں آ جائے کہ ٹیچر کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیول پہ بات کرنا، اس کو کہتے ہیں۔ اور بہت طریقے سے بات کرنا، بہت سارے ڈفرنٹ وے سے بات کرنا، دس از کالڈ اے ویری گڈ، آئی مین ون آف دا کوالٹیز ان ٹیچر۔ تو یہ اگر ٹیچرس میں ہوتی ہے تو آپ سمجھے کہ یہ ایک اچھا ٹیچر بن سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے کمانڈ آن دا سبجیکٹ۔ دیکھیں، بہت سارے ہمارے ایسے ٹیچرس ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اگر ان کو کوئی چیز نہ ہی آتی تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ ان امپورٹنٹ ہے۔ بابا، ان امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے کسی اس میں کتاب میں ہے، کسی بھی اکیڈمک بک میں نتھنگ از ان امپورٹنٹ۔
بہت سارے ٹیچرس ایسے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو ہمیں پڑھاتے تھے 7ویں 8ویں کلاسز میں، اس میں میتھمیٹکس کے تھیورم ہوتے تھے یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی، اگر ان کو خود کو نہیں آتی تھی وہ کہتے تھے کہ یار یہ ان امپورٹنٹ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو سبجیکٹ کا جو کمانڈ ہونا، گراسپ ہونا سبجیکٹ کے اوپر، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کوئی سبجیکٹ پڑھاتے ہیں تو اس کو گراسپ کریں، اس چیزوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں اگر میں بچوں کو پڑھاؤں گا تو اور بچے سمجھ جائیں گے، اس کے ڈفرنٹ طریقے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ طریقے ہیں پڑھانے کے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ وہ سوشل جینیس ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ جلدی گھل مل جائے، بچوں کے ساتھ دوستی رکھے، بچوں اور بچوں کے ساتھ بات کرنے کا اس کے پاس طریقہ ہو۔ ایسے نہیں ہو کہ بچوں کو اوائڈ کرے، بچوں کو گالیاں دے، بچوں کے ساتھ ان کا روڈ قسم کا ایٹیٹیوڈ ہو۔ اگر وہ سوشل جینیس ہوگا، لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتا ہوگا، بات کرتا ہوگا، تو وہ بچوں کے ساتھ بھی اس کا ایٹیٹیوڈ بڑا افیکشنیٹ ہوگا، جو بچوں کے ساتھ پیار سے بات کرے گا۔ یہ بہت اچھی کوالٹی ہے کہ اگر بچے سے پیار سے بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے رپلائی بھی اچھا دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ بچے سے بڑے روڈ طریقے سے بات کریں گے تو آپ سوچیں کہ آگے والا بچہ آپ کے ساتھ کس طرح بات کرے گا۔ تو دس از ون آف دا گڈ کوالٹیز اینڈ ٹیچر۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹیچر ہے اور وہ بڑے پیار سے بات کرتا ہے بچے کی زبان میں، تو آپ سمجھے کہ یہ بہت اچھا ٹیچر ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس ٹیچر کے پاس وہ اچھا ایک سائیکالوجسٹ ہونا چاہیے۔ دیکھیے ٹیچر سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، وہ کس لیے ہوتے ہیں کہ وہ بہت سارے بچوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے، وہ خود بھی ان بچوں کی طرح کلاسز میں بیٹھ کے گیا ہوتا ہے تو ان کو ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ تو وہ سائیکالوجی پڑھتا ہے تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ سائیکالوجی اس بچے کی کیا ہے، یہ آج کیا پڑھنا چاہتا ہے، اور آج اس کو یہ چیز بور کر رہی ہے تو میں اس کو امپوز نہ کروں، آج یہ دوسرا سبجیکٹ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو میں دوسرا سبجیکٹ پڑھاؤں۔ تو یہ جو کوالٹی سائیکالوجسٹ والی ہے یہ بہت کم ٹیچرز میں ہوتی ہے، لیکن یہ بہت اچھی کوالٹی ہے اگر کسی ٹیچر میں ہوتی ہے۔ تو وہ ایک کلاس کا ٹیچر ہوتا ہے کہ یہ ٹیچر کو پتا ہوتا ہے کہ اس بچے میں یہ آج میتھمیٹکس نہیں پڑھنا چاہتا، یا میتھمیٹکس پڑھنا چاہتا ہے اردو کو نہیں پڑھنا چاہتا، انگلش پڑھنا چاہتا ہے۔ یہ تھوڑی سی ان کے موڈ کی اگر ان کو اسٹڈی ہو جائے لوگوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، تو یہ بہت اچھی کوالٹی ہے۔ اور اس کے بعد ایم سیٹلر، بچوں کو بھی بتایا اور خود کو بھی بتایا کہ آپ کا ایم کیا ہے، آپ کا آبجیکٹو کیا ہے، آپ کیا کریں گے۔ میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ اپنا ایم سیٹ کیا تھا اپنے کیریئر میں، اور آج میرے پاس یہ چیزیں میرے پاس موجود ہیں، یا یہ پہلے چیزیں نہیں تھی۔ تو اس طرح وہ ڈیلی لائف کے ساتھ اس کو لنک کرے اور بچوں کو بتائے کہ ایم کیا ہوتا ہے، آپ کا زندگی میں کیا ایم ہوتا ہے۔ بچوں کو جب بھی کلاس میں جائے تو ان کو سب سے پہلے بتائیں کہ آپ کا ایم کیا ہے، آپ کا آبجیکٹو کیا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ایون ایم کو سمجھانے کے لیے آپ ڈیلی کلاسز میں جب آپ جاتے ہیں تو بچے کو کلاسز میں آپ بتائیں کہ آج آپ کا ایم کیا ہے، آج اس جو ٹاپک ہے، جو سبجیکٹ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کیا کیا ایم ہے، آپ کا ایم اور ٹیچرز کے ایم میں کیا فرق ہے۔ جب آپ اسی لیول پہ جا کر آپ سمجھاتے ہیں بچوں کو تو دے ڈو انڈرسٹینڈ، ان کو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے بعد ہے پازیٹیو لرنر۔ دیکھیے ٹیچر ہمیشہ پازیٹیو لرنر ہوتا ہے۔ ٹیچر یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اگر کوئی ٹیچر یہ کہے مجھے سب کچھ آتا ہے تو آپ سمجھے کہ از ناٹ اے گڈ ٹیچر۔ اگر ٹیچر کو آپ کوئی چیز کریکٹ کروائیں، یہ ہو سکتا ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ غلط ہو سکتے ہیں، ٹیچر کیا کوئی بھی چیز انسان ہے غلط ہو سکتا ہے، غلطی ان سے ہو سکتی ہے، لیکن اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس غلطی کو بندہ سوری کرے کہ یار مجھے نہیں پتا، یا کوئی سوال کیا تو بیٹا آج میں نہیں بتا سکتا، میں کل دیکھ کے آؤں گا کل بتا دوں گا۔ اور اگر وہ ٹیچر کہے غلط چیز بتا دے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو پازیٹیو لرنر وہ ہوتا ہے جو بچوں سے بھی سیکھتا ہے۔ بچے سوال کرتے ہیں اور وہ سوال سم ٹائم ٹیچرس کو نہیں آتا، میں تو اپنے بچوں سے سیکھتا ہوں۔ بچے جتنا سکھاتے ہیں اتنا تو ہم کبھی کسی ٹیچر نے نہیں سکھایا، تو بچوں سے لرننگ ہوتی ہے۔ تو جو پازیٹیو لرنر ہوتا ہے وہ بچوں کے سوالات کو ویلکم کرتا ہے کہ بھائی یہ سوال مجھے کرے گا تو میں اس سے سیکھوں گا، اور میں گھر جا کے کچھ چیز کو رجوع کر لوں گا، کسی سبجیکٹ کو کسی چیز کو دیکھ لوں گا تو میری لرننگ میں اضافہ ہوگا۔ تو دس از ویری گڈ سائن اگر کسی ٹیچر میں ہے یہ پازیٹیو لرننگ کا ایٹیٹیوڈ ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ پروگریسو لرنر ہونا چاہیے۔ پروگریسو لرنر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ڈیلی کوئی نہ کوئی چیز سیکھیں،
डेली कोई ना कोई, मतलब कोई किताब पढ़ ले, कोई सॉफ्टवेयर सीख ले, कोई मैथमेटिक्स का कोई प्रॉब्लम सीख ले, कोई स्किल सीख ले, कोई ना कोई ऐसी चीज अगर आप सीखते हैं जिंदगी में तो वो अच्छा टीचर है। क्योंकि जब सीखेगा तो वो सिखाएगा भी आगे, ट्रिकल डाउन भी करेगा अपने बच्चों के साथ और उनको सब कुछ वो करेगा। सो दिस इज अ वेरी गुड साइन ऑफ द टीचर इफ ही लर्न्स डेली समथिंग गुड। और अगर कोई अच्छी चीज सीख लेता है तो उसको जाहिर सी बात है, वो किसी के साथ डिस्कस करेगा, बच्चों के साथ डिस्कस करेगा, कि अपने अपने बच्चों के साथ डिस्कस करेगा। ये लर्निंग एटीट्यूड होता है कि वो डेली कुछ ना कुछ सीखता है। और उसके बाद डिसिप्लिन, ये स्टूडेंट में भी होना चाहिए, लेकिन टीचर्स को ज्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन से मुराद है कि उसको डेली अगर कोई टॉपिक पढ़ाना है तो उसकी वो तैयारी करके आए कि मैं ये पढ़ाऊंगा, और मेरी उस पे तैयारी सब्जेक्ट और टॉपिक पे उसको पूरा कमांड होनी चाहिए। उसके पास लेसन प्लानिंग होनी चाहिए कि, और उसको पता होना चाहिए कि इतने टाइम पे मैं ये अपना सिलेबस पूरा कर दूंगा। और अपने डिसिप्लिन होना चाहिए, यूनिफॉर्म में आना चाहिए। उसके जो शूज होने चाहिए वो पॉलिश्ड होने चाहिए, और उसमें कोई बदबू नहीं आनी चाहिए उसके। ऐसा नहीं हो कि वो बच्चों के सामने सिगरेट पिए, अगर पीता है तो बाहर जाकर वो स्मोकिंग करे। उसका एटीट्यूड अच्छा हो, कपड़े उसके साफ हो। अगर बच्चों के साथ कोई प्लेज करता है, कोई प्रॉमिस करता है, तो उसको वो इम्प्लीमेंट करे। अगर उसको फॉलो नहीं कर सकता तो बच्चों के साथ सॉरी कर दे। सॉरी करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप सॉरी करते हैं, दैट्स गुड, इट्स अ वेरी गुड साइन। डाउन टू अर्थ इंसान तो होना चाहिए, इंसान की क्या औकात है। तो ये जो चीज है ये बहुत कम टीचर्स में होती है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि टीचर्स को डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर वो डिसिप्लिन होगा तो उनके जो फॉलोअर्स, उनके जो बच्चे हैं, वो भी डिसिप्लिन होंगे। और उसके बाद वो प्रोफेशनल होना चाहिए। प्रोफेशनल से मुराद ये है कि जो प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं ना, वो इतने ग्रेडी नहीं होते, उसमें इतनी लालच नहीं होती, वो इनर सेटिस्फिकेशंस के लिए पढ़ाते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैंने रीजन लेवल तक काम किया है, और बड़े बड़े लेवल तक काम किया है, एनजीओ की अच्छी अच्छी पोजीशंस पे रहा हूँ। लेकिन जो सेटिस्फिकेशन, इनर सेटिस्फिकेशन जिससे मुझे मिलती है, वो पढ़ाने से मिलती है। जब मैं क्लास में जाता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ, और बच्चे रिप्लाई करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये जो इनर सेटिस्फिकेशन है, ये बहुत अच्छी चीज है। ये नहीं है कि इसमें मुझे पैसे बहुत कम मिलते हैं। मैं एनजीओ में था तो बहुत अच्छा खासा कमाता था, लाखों में कमाता था, लेकिन अब जाहिर सी बात है टीचिंग में इतना पैसा नहीं है। लेकिन जो इनर सेटिस्फिकेशन है वो मुझे, वो जो लाखों वाली नौकरी थी उसमें भी इतना नहीं था, उसमें भी बड़े प्रॉब्लम्स थे। तो ये, अगर कोई टीचर है वो प्रोफेशनल है, उसको खुशी होती है पढ़ाने में। बहुत सारे टीचर जैसे अवॉइड करते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है तो उसको पढ़ाने में भी मजा आएगा। तो इस तरह की, अगर वो बहुत अच्छा प्रोफेशनल है तो वो स्कूल के लिए भी बहुत अच्छा है, वो अपने बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। दोस्तों, ये 12 हमारी जो एक जामे क्वालिटीज हैं, ये टीचर्स में होनी चाहिए। अगर ये तो बहुत मुश्किल है कि ये सब के सब जो क्वालिटीज हैं और सारे टीचर्स में मौजूद हो। ये अगर इसकी डिग्री ऑफ एग्जिस्टेंस है, अगर डिग्री ऑफ उसमें कुछ ना कुछ चीज है, तो ये अच्छी बात है। ये तो नहीं हो सकता कि एक 100% प्रोफेशनल हो, 100% डिसिप्लिन हो, कभी कभार 19-20 हो जाती है। लेकिन इन चीजों को अगर उस टीचर में वो रियलाइज करता है इन चीजों को, तो ये क्वालिटीज उसको बहुत अच्छा टीचर बना सकते हैं। तो उसको हम कह सकते हैं कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स। थैंक यू।